سر آفس سے لیٹ ہو گئے ہم, جی ایسا کون سا رنگ پہنے, اور ساتھ میں ہمیں چھٹی بھی چاہیے, آفس سے بھی لیٹ ہو گئے, ایسا کون سا کلر شرٹ کا پہن کے جائیں, کون سا ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جائیں باس کو اچھا لگے, چھٹی کی بات کریں چھٹی بھی مل جائے اور لیٹ جانے پہ ڈانٹ بھی نہیں پڑے. دیکھیں یہ سارا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کا وارڈروب اور یہ سارا اسٹریم لائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سوچیں کہ چھٹی میں نے کیسے لینی ہے, میں جاؤں گا رش میں جاؤں گا تو باس کیا کہے گا, اسے پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا, مین وومن ڈزنٹ میٹر. سر مائنڈ بنا کے جا رہے ہیں تو اس نا. کا مطلب سنیں نا, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک رولر کوسٹر پہ ہیں, کسی دن آپ کا گیس ورک ٹھیک ہوگا, کسی دن آپ کا غلط ہوگا, کیونکہ آپ پک اینڈ چوز کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں. آپ کی اس میں ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے جو میں اس کو پہلے ٹچ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی بات پہ آتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں جو جتنے آپ کے الماری میں کپڑے ہیں اس میں سے آپ کتنے % کپڑے پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں. تو جو میں نے ان سائنٹیفک سروے ہے, میں کے پی سے لے کے کراچی تک بات کرتا ہوں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ, آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف ایکسپوجر. تو اس میں جب سے سوال پوچھتا ہوں تو اس میں جو مجھے ان سائنٹیفک سروے میں پتہ چلا کہ 25 سے 30% زیادہ ہم کپڑے نہیں پہنتے. ایگزیکٹلی ایسے ہے کہ نہیں. اچھا باقی سارے کپڑے جو ہے خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں لدی الماری ہے تو کہتی ہے there are a lot of clothes but nothing to wear. پہننے کو لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کبھی یہ سچویشن. اچھا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جو 50-60% کپڑے جو آپ کے نہیں پہنتے وہ آئے کیسے ہیں. کوئی ایسے اتنے گفٹ تو آپ کو دے نہیں سکتا. nobody loves you that much نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے اپنے ڈیئر ارن منی سے ارن کیے تھے, اس سے آپ نے خریدے ہیں. تو آپ پہن کیوں نہیں رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں پہن رہے, آپ کو بھی پتہ ہے کیوں نہیں پہن رہے. کچھ کلر سمجھتے ہیں کہ نا پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کے یہ لیا, یہ تو کلر ہی میرے کو اچھا نہیں لگتا. کچھ فٹنگ ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس میں تو میں فٹنگ ہی ہوتی ہے تو میں اس میں بہت لارج لگتی ہوں یا اس میں بہت سلم لگتی ہیں. ایک ٹائم پہ ٹرینڈی تھا, اب یہ ٹرینڈی نہیں, ہاں فیشن چینج ہو گیا ہے, اب ابھی نہیں ہے, اسٹائلنگ ٹھیک نہیں ہے اس کی. یا پھر یہ ہے کہ اس کو میں پہنوں کس کے ساتھ, یہ تو آرفن ہے. کہاں پہن, کپڑے بھی تو آرفن ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بیچارے کا پتہ نہیں کہ وہ بعد میں بات ہے کہاں پہننا ہے, یعنی اس کو میچ کیسے کروں. اچھا یہ ہیں سارے وہ ایشوز. میں جو پرپوز کر رہا ہوں پاکستان میں سب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی اپنی الماریاں جو ہیں ان کے بھی بوجھ ہلکے کریں, اپنے دل کے بوجھ بھی ہلکے کریں, اور جیب کا بوجھ بھی ہلکا کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے, جیب کا بھی بوجھ. کہ آپ ہر وقت فیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہیں, نئی چیزیں خرید رہی ہیں, اس کے بعد آپ پہنتے بھی نہیں ہیں, ڈسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں آپ ایسے کریں, اس کو اسٹریم لائن کریں. اچھا آپ اسٹریم لائن کیسے کرنا ہے, تو اس میں جو میرا 5 پیس کا فارمولا ہے میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر پھر وہ سچویشن ہوگی, یو ول نیور بی ان دیٹ سچویشن کہ یار میں جب وہاں جا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا پہننا چاہیے. تو پہلی ہے کلر, جس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن دوبارہ اس سیگمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں. کلر رائٹ ہونا چاہیے, آپ کی اسکن ٹون کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون کے مطابق کلر ہو, کمپیٹیبل کلر ہو. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی باڈی پہ فٹنگ اس کی صحیح ہونی چاہیے, آپ کی باڈی کے حساب سے ہونا چاہیے, جو بھی گارمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, جو بھی ہیں, آپ کی فٹنگ کے مطابق کپڑے جو ہے نا آپ کی فزیک کے مطابق کپڑے ہونے چاہیے. اچھا تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کی پرسنالٹی وہ کپڑے سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ سارے پیرامیٹر بتا رہا ہوں آپ کو. اب آپ نے اپنی وارڈروب کو ایسے ہی دیکھنا ہے, اس کو پروسیس کرنا ہے ایسے کہ یہ کپڑا یہ تو یار میرے کلر میں نہیں ہے. کلر کا میں نے اس میں کہا کہ آپ نے دیکھیں اسکن کے اوپر رکھ کے دیکھیں, اسکن کے ساتھ رکھ کے دیکھیں کس کلر میں آپ گلو کرتے ہیں, کس میں آپ وائبرنٹ لگتے ہیں, کون سا کلر ہے. یو کین فیل کہ یار یو رول دا ورلڈ, اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی کلریشن دی اس کا کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے. فزیک تو آپ کو پتہ ہی ہے فزیک کیسی ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ٹائٹ ہیں, آپ کے لوز ہیں, کپڑے کیسے ہیں, تو اس کو آپ ٹھیک کریں. تیسرا اپنی پرسنالٹی کے مطابق کپڑے پہنیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں وہ سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہوں, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یا آپ لیڈر ہیں یا فالوور ہیں, جو بھی کر رہے ہیں. دو ہی رول ہوتے ہیں. بائی دا وے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ دے آر اباؤٹ 5% ان پاپولیشن میں, تو 95% فالوور. نتھنگ از رانگ ٹو بی اے فالوور, کیونکہ اگر فالوور نہ ہوں گے تو لیڈر کیا کر سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ لیڈر ٹائپ کے ہیں تو مے بی یو کین ایکسپیریمنٹ لٹل بٹ مور کلرز. آپ اس میں ٹیکسچر میں جا سکتے ہیں, آپ اسٹائلش زیادہ لگ سکتے ہیں, اس لیے یو کین کیری اٹ. اس میں جو ایکچولی وہ جو اس میں فریز ہے وہ یہ ہے, کلودنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلودنگ. تو یہ آپ دیکھیں پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. چوتھی چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ کرتے کیا, یہ کرتی کیا. اگر آپ جج ہیں تو جج لگنا چاہیے, اگر لائر ہیں تو لائر لگنا چاہیے, اگر بینکر ہیں بینکر لگنا چاہیے, اگر آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں یا اگر آپ کریٹو بندے ہیں, اگر آپ ہوسٹ ہیں تو ہوسٹ لگنا چاہیے, امیج کنسلٹنٹ کو امیج کنسلٹنٹ لگنا چاہیے. تو یہ ہے اس میں جو
تیسری چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق کپڑے پہنے. اور آخری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے. اب کہیں نہ کہیں تو ہے نا ہائرارکی میں. ہاں ایگزیکٹلی. تو اگر آپ سی ای او کی کمپنی ہیں تو آپ کو سی ای او لگنا چاہیے نا. ایسے تھوڑی کہ آپ لگیں کہ مڈل مینجمنٹ والا بندہ ہے یا انٹرن تو نہ لگے نا. آپ کے آفس کے باہر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے آپ جیسی ڈریس آپ جیسے ڈریسنگ کی ہے, مطلب کوئی اس میں فرق نہیں کر پا رہا. ابھی میرے پاس ایک بینکر آئے تو وہ شرٹ اینڈ پینٹ میں ہے, تو میں نے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا سر آپ ویسے کیسے پہنتے ہیں, کون سے کپڑے پہنتے ہیں بینک میں؟ تو مجھے کہتا ہے میں تو شرٹ پینٹ ہی پہنتا ہوں. میں نے کہا آپ ٹائی وائی آپ سوٹ ووٹ نہیں پہنتے؟ کہ نہیں میں تو شکل گڑھ سے ہوں. یعنی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شکل گڑھ میں یہ اوکے ہے. تو اب میں نے انہیں یہ تو نہیں کہنا تھا کہ نہیں دیکھیں کیسے کر رہے ہیں. تو میں نے ایک سنیریو دیا. میں نے کہا سر ایک بات پوچھوں آپ سے؟ نے کہا جی پوچھیں. میں نے کہا وہ آپ کا جو کیشیئر ہے وہاں پہ وہ کیا پہنتا ہے؟ وہ بھی تو وہ کہتے جی وہ بھی شرٹ پینٹ پہنتا ہے. تو میں نے کہا جنرل کی بھی یونیفارم وہی اور سولجر کی بھی یونیفارم وہی. میں کہا اچھا اب مجھے پتا تھا کہ وہ آگے بات کو کیسے لے کے چلیں گے, مجھے پتا تھا آلریڈی بیکاز آئی ہیو سو مچ ایکسپیرینس. تو میں نے کہا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو شکر گڑھ میں ہیں نا, آپ تو بینکر ہیں, تو آپ کو تو اکاؤنٹ ملے ہی ملیں گے. تو میں نے کہا آپ نے ان کے لیے نہیں کپڑے پہنے, آپ نے پہنے جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ جو آتی ہے آپ وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے, تو وہ انہیں دیکھنا کہ اس کو ایریا مینیجر بنائیں کہ نہیں بنائیں, اس کو ریجنل مینیجر نہیں بنائیں کہ نہیں بنائیں, تو وہ تو آپ کی لک دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو میں کہا آپ کی گروتھ کیسے ہوگی؟ اچھا پھر میں نے واپس میں نے کہا ایک اور بھی ہے, میں نے کہا ایک کمپٹیشن بھی آپ کو ہائر کر سکتا ہے, وہ بھی لوگ بھیجتے ہیں کہ جاؤ اچھے کچھ بینکر کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو میں نے کہا آپ کو اس میں تو وہ چوز نہیں کریں گے. تو ایکچولی وہ سارا سینیریو چینج ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں, جو آپ کے پروفیشن, آپ کی پوزیشن, آپ کی پرسنل جو کلریشن ہے اس کے, اچھا جب آپ یہ کر لیں گی نا تو پتہ کیا ہوگا, سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کے کلوزر میں وہی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, آپ نے لس سے کوئی بھی سچویشن آ گئی, کوئی پاور میٹنگ آ گئی ہے, کیسی آ گئی کہ اچھا آج میں نے جا کے چھٹی لینی ہے, یا آج میں وٹ ایور دا کیس میں بھی, آج میں ٹریول کرنا ہے, آج میں نے کسی ڈنر پہ جانا ہے, تو آئی کین ایشور یو کہ اگر آپ اس طرح کر کے اگر آپ کا سارٹیڈ آؤٹ ہوئے, یعنی غلط کپڑا ہے ہی نہیں. تو فارمولا پتہ کیا ہے, فارمولا یہ ہے بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی کوالٹی. یہ تین چیزیں ہیں. یعنی میں نے کم سے کم کپڑے خریدنے ہیں, اور میں نے رائٹ کپڑے خریدنے ہیں, کوالٹی, اور میں نے کوالٹی خریدنی ہے. کوالٹی کی میں بات سناؤں آپ کو. دیکھیں کوالٹی یہ ہے کہ موسٹلی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ پرائس ہے نا, یہی ہے کپڑے کی پرائس. ایکچولی کپڑے کی پرائس نہیں ہے. پرائس یہ ہے کہ جب آپ کپڑا لیں گے, جب اس کو دھوئیں گے, کتنی بار دھوئیں گے, کتنی بار پہن سکیں گے, وہ لے لیں, اس سے ڈیوائڈ کر لیں تو وہ بتائے گا اس کی ٹرو کاسٹ کیا ہے. اچھا فار ایگزامپل آپ ایک بلاؤز لیتی ہیں, قمیض لیتی ہیں, بندہ ایک شرٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شرٹ لیتا ہے, اس کے بعد لیٹس سے اس نے چیپ سی شرٹ لے لی, 500,000 روپے کی شرٹ لے لی, ٹھیک ہے نا, جو آج کل یہی چیپ شرٹ اتنے میں ملتی ہے. تو آپ نے لیٹس سے اس کو 1 یا 2 بار پہنا, کالر میں سارے ببل آ گئے, ٹھیک ہے, سارا کالر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, یا کالر ایسے فلپ کر گیا, ایسے کر گیا, 1-2 بار اپنی پہنی تو ہاں سارا آ گیا, اس کے برا آ گیا, سارا کچھ آ گیا. اب دیکھیں کالر کہاں پہ ہے, کالر یہاں پہ ہے, کانورسیشن یہ ہے. اس کا مطلب میں اور آپ اس وقت ہیں نا, تو جتنے ڈیفیکٹس میرے یہاں پہ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ بھی رہی ہیں, آپ مجھے سن بھی رہے ہیں. 50% آپ دیکھ رہی ہیں, 50% سن رہی ہیں. آئی ایم ڈوئنگ دا سیم تھنگ. تو اس کا مطلب ہم پروسیس کر رہے ہیں کہ یہ جو فریم ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں, اس فریم میں جتنے ڈیفیکٹس ہیں وہ نظر آئیں گے. اچھا اب یہ لیٹس سے فار ایگزامپل کوئی سبسٹینشیل بندہ ہے, اس کی کوئی پوزیشن ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہ آپ کو بلیو کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا, میں چیپ سی شرٹ پہن کے آ جاتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ اب اس نے 2 بار میں شرٹ از شارٹ, یا یہاں پہ کفس میں آ گئی, یہ آ گیا, باڈی کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن شرٹ شارٹ, تو اس کی کاسٹ کیا آ گئی پر ویئرنگ, اس کی کاسٹ آ گئی آلموسٹ 500 روپیز پر ویئرنگ. اچھا اب وہ کیا کرتا ہے کہ لیٹس سے ہماری بات سن کے, یا اگر اس کو اٹ میک سینس ٹو ہم, وہ کہتا ہے نہیں یار میں کوالٹی شرٹ پہنوں. اچھا اس سے لیتا ہے کہ 5-6-10 شرٹ لے لیتا ہے اس میں, تو ہم کہتے ہیں نہیں یار 2500 کی شرٹ لو, یا 3000 کی شرٹ لو, 3 لے لو, 2 لے لو. ہاں ایگزیکٹلی, کم لے لو نا, تو آپ کلرز میں آ جائیں نا, کم کلرز لے لیں جو ہم نے بتائیں. تو یہ ہے فارمولا. تو آپ جب اسٹریم لائن کر لیں گی نا, تو آئی کین پرامس یو کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں گی تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا, یو جسٹ گیٹ ان دیئر. اچھا وارڈروب کیسے بنتا ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں آؤٹ فٹس کیسے بنتی ہیں. لیٹس سے میں سوٹنگ والا بندہ ہوں, میں ایک بینکر ہوں, ٹھیک ہے, تو میرے پاس میں کہوں گا 4 سوٹس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا ایک بلیک ہے, اس کے بعد آپ کا نیوی آ گیا, اس کے بعد آپ کا ایک چارکو گرے گا, ایک میڈیم گرے آ گیا. بائی دا وے دنیا کے جتنے موسٹ امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے پاس یہ صرف 4 کلرز ہی ہوتے ہیں. 4 کلرز لے لیجیے, 12 شرٹس لے لی میں نے اس کے ساتھ. 12 شرٹ کو بڑی بات نہیں ہے, لوگوں کے کلوزر میں جائیں تو سینکڑوں شرٹس ہیں, 50-50 40-40 شرٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو 12 شرٹس ہو گئی, تو 12 ملٹیپل 4 کتنا ہو گیا میرے پاس, 48 یونیک کمبینیشن ہو گئے. اچھا اب میں نے سوٹ تو ٹائی کے ساتھ پہننا ہے نا, یہ بھی بات کر لیں, ٹائی کے بغیر آپ سوٹ نہیں پہن سکتے, ٹھیک ہے.
یہ بات کہ جی میں یہ ٹائی کے سوٹ کی بغیر بے حرمتی ہو، بے حرمتی ہے. میں کہتا ہوں کہ the worst thing you can do to a suit is سوٹ کہتا ہے کرائی کر رہا ہوتا ہے, کرائی جس کہتے ہیں رو کے کہہ رہا تھا کہ ٹائی لگا لو, ٹائی لگا لو، ٹائی لگا اچھا لو، پاکستان میں میں ہوں مجھے ٹائی لگا. ایگزیکٹلی پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں جی میں ٹائی اتار دوں گا تو میں کیجول میں آ جاؤں گا یا سیمی کیجول کا کیجول میں نے تو اس کے لیے آپ نے بلیزر کرنا ہے پہنے، اور اس کے سارا کرنا ہے. اچھا اب آ گئے اس کے ہمارے پاس 48 کمبینیشن آ گئے, ٹھیک ہے. اب دو ٹائز اس کے ساتھ کر لیں, ٹھیک ہے، صرف دو ٹائز. اف آل پٹ اٹ ٹوگیدر مجھے پتا ہے کہ ٹائز کون سی ہونی چاہیے, پاور ٹائز ہونی چاہیے, اس کا میچنگ کیسے ہوگی. تو 8 ٹائز اور آ گئی ہمارے پاس 4 سوٹس کے لیے, اور 8 ٹائز اگر آپ ملٹی پلائی کریں 48 سے آپ کو 400 یونیک کمبینیشن آ گئے. اب گارمنٹس کتنے ہیں اور دیکھیں آؤٹ فٹس کتنی ہیں. 400 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایک دن پہنوں گا جو کمبینیشن 1 سال کے بعد اس کی باری آئے گی. تو آئی ول لک فریش, آئی لک نیو, آئی لک اپ ڈیٹڈ, آئی لک کنٹمپرری ایوری سنگل ڈے. یہ نہیں کہ ایک دن میں اچھا لگ رہا ہوں. اچھا اس میں ایک اور بڑا فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں کی آپ کو ویئر اینڈ ٹیئر کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے تو ایک چیز لیتے ہیں, ایک چیز پہنتے ہیں, بار بار اسی کو رگڑتے ہیں, تو وہ تو پھر اس کے بعد اس میں جتنی بھی اس کی کوالٹی اچھی ہو خراب تو ہو ہی جاتی ہے نا, بار بار استعمال ہو رہا ہے اس کا. اور یہ یقین کریں کہ اس طرح آپ کی ساری چیزیں فریش رہیں گی. آئی مین میں مینوفیکچرنگ بزنس میں ہوں, ہم شرٹس بناتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میری باڈی ڈنٹ چینج مچ نا, تو میرے وہ ایسی ایسی شرٹس بھی ہیں 7-8 سال پرانی. ہاں یہ بلیو تھا کہ 7-8 سال ایک شرٹ چل جائے. اس میں یہ نہیں کہ میں نے ان کو بار بار پہنا ہے, روٹیشن میں ہے, تو اس میں یہ کانسیپٹ ہے. اسی طرح شلوار قمیض کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے سرٹن نمبر کے شلوار قمیض کر لیں سارا کچھ. ہول آئیڈیا اس کہ آپ کا وارڈروب جو ہے نا مش ماش نہیں ہونا چاہیے. آپ کا وارڈروب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی چیز پڑی گولا گنڈا نہیں لگنا چاہیے نا. سارا آپ کا وارڈروب ویل آرکسٹریٹڈ, ویل پلانڈ. اس کے بعد یہ جو آپ نے مسئلہ رکھا کہ جی میں نے وہاں جانا ہے, آج میں نے چھٹی لینی ہے, میں نے مطلب یہ مطلب دا پوائنٹ از کہ آپ جائیں باس کے پاس اور باس کا موڈ اچھا ہو جائے. اگر برا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ باس کو برے دیکھیں, باس کو آپ برے لگیں گے نہیں نا. جب آپ پروفیشنل لگیں گے تو کیسے آپ برے لگیں گے نا. باقی آپ حرکت ایسی نہ کریں تو ایگزیکٹلی. تو آئی وڈ سے کہ اٹ ول ورک ہمیشہ. آپ کہیں بھی نکلتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کس کو ملنا ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یار وہ میٹنگ نہیں ہے, میں کیا کروں. میں کہ یار بات سنیں, کہیں آپ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیوچر امپلائر وہاں پہ کھڑا ہو جس سے آپ کی کانورسیشن لیکن سر کچھ کلرز بھی تو ہوتے ہیں جو اٹریکٹ کرتے ہیں, جو اگلے بندے کا مائنڈ اور موڈ فریش کر دیتے ہیں. میں اس کی بات کر رہی تھی کہ وہ کچھ ایسے کلرز ہیں جو آفس جائیں تو پہن کے جائیں تو موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے, مطلب اچھا لگ رہا ہو بندہ, آٹومیٹکلی اچھا لگے. دیکھیں آپ جب اچھے لگیں گے, آپ رسپیکٹ شو کریں گے, آپ جائیں گے کسی سے آپ نے چھٹی لینی ہے تو یہ ہے کہ آپ رو دو کے تو نہیں جائیں گے نا اس کے سامنے. تو آپ اگر لگیں گے جیسے آپ کے اندر پاور ہے, آپ کے اندر کانفیڈینس ہے, تو آپ جا کے کانفیڈنس سے بات کریں گے. آپ اپنے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہوئے ہیں تو رنگوں پہ نہ رہیں, صرف ٹارگیٹ اچیو کیے ہو تو چھٹی ملے گی. اچیو بھی کیے اور اس دن بھی آپ جو ہے نا مطلب لگیں کہ آپ پروفیشنل. تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی اس طرح کی گمک کی چیز مت کریں. ٹھیک ہے کہ جی میں وہ ریڈ شرٹ پہن جاؤں گا, یا میں گرین شرٹ پہن جاؤں گا, یا میں پھٹی شرٹ پہن جاؤں گا کہ انہوں نے کہا یار آج تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ وہ اس طرح کی ہمدردی مت لیں. آپ جو ہے نا ایک آپ کی برانڈیڈ لک ہونی چاہیے, جس میں کہتا ہوں کہ آپ کو پرسنل برانڈ لگنا چاہیے. اس کے بعد آپ کہیں چلے جائیں, آپ کے سارے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی صفائی پسند ہے. جی بالکل.